احترام کے ساتھ ہم بانی جامعہ حضرت مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لا کر کچھ اقوال اور اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى لئن شکرتم لأزیدنکم۔ بزرگان محترم، مجھے اس وقت میری پڑھائی کے بعد وہ زمانہ یاد آیا۔ ایک دن ہمارا بھی وہ تھا جب ہم بھی ہمارے ان نونہالوں کی طرح ہمارے اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے شفقت بھرے ہاتھوں سے ہمارے سروں کے اوپر دستار بنتی تھی۔ اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی لمبی مدت ہم مدرسے میں رہے۔ یاد ہے متر کے سرفراہ دارین کے اندر 11 برس تک رہا۔ تو اب میں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، لیکن ہمارے ان بزرگوں کے شفقت بھرے ہاتھوں سے رکھی گئی، سروں کے اوپر رکھی گئی دستار، اس کی برکت کہیے، والدین کی دعا کہیے کہ ہم یہاں آ کر قرآن مجید کی خدمت کے لیے مدرسہ اسلامیہ بارڈولی کے اندر بیٹھ گئے۔ بڑا احسان ہے میری بستی والوں کا میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اسی مکتب کے اندر الحمدللہ ہمارے بچے شہر کے حفظ کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ عربی اول تک پہنچ گئے تھے، اور میں اس موقع پر میرے رفیق محترم شیخ الحدیث دارالاحسان مفتی صاحب کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتا کہ اس موقع پر ان کا ایک مفید مشورہ تو یہ رہا مجھے کہ ہمارے جو بہت سارے بچے شہر کے پڑھنے والے الصباح فجر کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے، ان کے لیے ناشتے کا بندوبست کیا جائے، چائے بسکٹ وغیرہ کا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں اس دور سے گزرا ہوں، میں نے بھی حفظ قرآن کیا ہے الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں کہ حافظ قرآن جب بچہ حفظ کرتا ہے تو اس وقت تک اس کو چائے پینا اچھا نہیں لگتا جب تک اپنے استاد کو سبق نہ سنا لے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب کا نصیب مشورہ
بلکہ اہل خیر حضرات کو اس کی طرف متوجہ فرمانا۔ پھر تعداد بڑھتی گئی، اساتذہ کی ضرورت پڑی، تو مفتی صاحب ہی نے اپنے برطانیہ انگلینڈ کے سفر کے دوران ہماری بستی کے لوگوں کو کہا، الحمدللہ اپنی بستی کے اندر حفظ کا اس طرح کا ایک مدرسہ دوبارہ شروع ہوا۔ میں اس کو دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے چل ہی رہا تھا ہماری بستی کے اندر، لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا۔ شروع ہوا ہے، مالیت کی ضرورت ہے، تو بہت دل کھول کر ہمارے احباب نے اس وقت اپنا قیمتی سرمایہ، اپنا مال ہمارے مدرسے کے لیے دیا۔ جب 1,00,000 روپے ہو گئے، مجھے خوب یاد ہے، 1,00,000 روپے ہو گئے، اور مفتی صاحب کو بھی شاید یاد ہو، بہت ہی محسن ہمارے مرحوم یوسف چاچا پانڈور، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جب 1,00,000 روپے جیسی بڑی رقم جمع ہو گئی تو ہم نے یہ کہلوایا کہ بس 1,00,000 روپے بہت ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اس وقت کی تنخواہ کیا ہوتی تھی 2,000 اس لیے کہ میں خود 2,000 روپے کی تنخواہ لیتا تھا اس وقت، میری خود کی 2,000 روپے کی تنخواہ، اور وہ 2,000 کی تنخواہ بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا خلیل صاحب ٹکولیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے بہت ہی محترم اور بہت ہی مشفق استاد تھے، ان کی تنخواہ اس وقت صرف 1,300 روپے تھی، اور میری بستی کے لوگوں نے مجھے اس وقت 1,800 2,000 روپے کی تنخواہ دی تھی۔ اللہ پاک حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو 1,00,000 روپے جب جمع ہو گئے تو یوسف چاچا مرحوم کو جب یہ بات کہی گئی کہ بس 1,00,000 روپے بہت ہو گئے، اتنا تو ہمارے لیے بہت ہے، تو ان کو کچھ برا بھی لگا کہ میں یہاں پیسے جمع کر رہا ہوں، وہ منع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اس طرح مدرسے کی شروعات ہوئی، بچے حافظ ہوتے گئے، اور حافظ ہوتے ہوتے ہمارے شہر ہی کے طلبہ عربی اول تک پہنچے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ الحمدللہ دارالاحسان کی بنیاد پر میں اس موقع پر بام فیملی کے حضرات کو کیسے فراموش کروں، اور خصوصاً میرے مبین چاچا کو رحمۃ اللہ علیہ، میں مکی مسجد کے اندر عصر بعد بیٹھ جایا کرتا تھا، تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ حصہ خالی ہے، ایسے ہی پڑا ہے، اتنی جگہ کے اوپر آپ مدرسہ بنا لو تو کیسا؟ مبین چاچا کا یہ انداز ہے، اتنے حصے پر آپ مدرسہ بنا لو تو کیسا؟ میں نے کہا بہت اچھا مبین چاچا، ہم کہاں سوچتے تھے، ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے شہر کے طلباء کے علاوہ دوسرے دور دراز کے طلباء بھی پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو ہمارے لیے تو یہ جگہ بھی بہت بڑی تھی، اس لیے کہ ہم مکتب کی درسگاہ کے اندر، مکتب کے ہال کے اندر پڑھتے تھے، اور یہ جگہ تو ہمارے لیے بہت بڑی تھی۔ تو یہ جگہ انہوں نے اپنی فیملی سے لے کر مدرسے کو وقف کی، اور اس پر 2 سال کے مختصر عرصے میں تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ گواہ ہے کہ وہ تعمیر کیسے مکمل ہوئی تھی نہ میں جانتا ہوں نہ میرے رفیق محترم جانتے ہیں، کہاں سے مال آیا اور کہاں یہ بنیاد رکھی گئی اور کہاں وہ مکمل ہو گئی اور کہاں وہ دن بھی آ گیا جب اللہ رب العزت نے ہماری بستی کے اندر ایک بہت ہی مستجاب الدعوات شخصیت کو اپنے اس مدرسے کی افتتاح کے لیے ہماری بستی کے اندر بھیج دیا۔ اس سے میری مراد حضرت قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی گمنام شخصیت کہی جاتی، سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت میں مجھے یاد ہے کہ ہماری بستی کے اندر اس دن جمعیت علماء ہند کا کوئی اجلاس تھا، اور حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری بستی کے اندر موجود تھے،
اور ان کے ساتھ ایک بڑا قافلہ تھا، ان کے مبارک ہاتھوں سے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، اور قاری صاحب کی مستجاب دعاؤں سے اس مدرسے کی شروعات ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 6 بچے اس وقت بیرون کے، باہر کے، یعنی بستی کے علاوہ، ہماری بستی کے علاوہ مڑی کے کچھ تھے، ایک آدھ 2 نواپور کے تھے، اور ایک بچہ ممبئی کا بھی آ گیا تھا۔ ایسے 5-6 بچوں کے ذریعے سے الحمدللہ مدرسے کی شروعات ہوئی۔ وہ کیا دن تھے، کیا گھڑیاں تھی، وہ دن گزر گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مشکات شریف تک ہمارے مدرسے کے اندر کئی سالوں تک پڑھائی ہوتی رہی۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا تو بزرگوں کے مشورے سے اپنی اس بستی کے اندر دور حدیث کو شروع کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ 14 سال مکمل ہو رہا ہے۔ پہلے سال ہمارے یہاں دور حدیث کے اندر سے پڑھ کر نکلنے والی جماعت غالباً 20 طلبہ کی تھی، پھر دوسرے سال 22 طلبہ، پھر تیسرے سال 16-17 طلبہ، اور اس سال الحمدللہ ہمارے 12 فضلاء نے سند فراغت حاصل۔ اللہ رب العزت ہمارے ان سبھی طلبہ کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور میں اس وقت ان کے سامنے آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے کئی فضلاء ایسے ہیں جنہوں نے یہاں حفظ سے لے کر پڑھا، یعنی 10-10 12 سال تک وہ یہاں رہے۔ سعد میں آپ کو کتنے سال لگے؟ 12 سال سعد کو ہو گئے، یہ مالیگاؤں سے ہے۔ اسی طرح ہمارے عبداللہ مولوی عبداللہ کرنج کے 13 سال ہو گئے، اور حسام الدین 10 سال، اور شہزاد کو بھی 11 سال۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ ہے۔ الحمدللہ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ کہاں وہ دن تھا جب میں بالکل بے سر و سامانی کے حال میں جب اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ جا کر کیا کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے لاج رکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے اس دور کو، جس وقت میں مکتب پڑھا رہا تھا، قرآن شریف پڑھا رہا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے حفظ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنے اس دور کو اپنے لیے سب سے اچھا دور سمجھتا ہوں جب اللہ رب العزت نے مجھے دھن، اللہ بات میری اس دھن کو دوبارہ مجھے عطا فرما دے۔ وقت گزرتا گیا، کمزوری آتی گئی، اور میں اپنے اس رفیق محترم کو دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کی دھن اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور تقریباً 1000 مکاتب چلاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اب ایک آدھ کتاب پڑھانی ہے پھر بھی سستی غالب۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ وہ جوش ولولہ جو شروع میں تھا، اللہ رب العزت وہ جوش ولولہ ہمیشہ باقی رکھے۔ میں اس موقع پر ہمارے ان طلباء کو یہی نصیحت کروں گا جیسے حضرت مفتی صاحب نے کہا، اور سبھی اساتذہ نے بیٹھ کر انفراداً ہر ایک نے کچھ نہ کچھ نصیحت فرمائی۔ میں ان کو یہی کہوں گا کہ بیٹا، آپ لوگوں نے علوم ظاہرہ سے فراغت حاصل کی، اب آپ بہت جلد کسی اہل دل سے بھی جڑ جانا، اللہ والے سے جڑ جانا، اپنے دل کی بھی اصلاح کرا لینا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے طلباء، ہمارے علماء فارغ ہونے کے بعد کسی اہل دل کی صحبت کے اندر رہا کرتے تھے 2 برس تک، 3 برس تک، 10 برس تک۔
پھر وہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اس کے اندر روحانیت ہی کچھ اور ہوتے تھے. یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے اپنے دل کی اصلاح کرانے کی. ہم اپنے دل کی اصلاح کرائے ہوئے ہوں گے تو ہوگا یہ کہ ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھیں گے. اور جیسے حضرت مفتی صاحب نے ابھی بتلایا، آدمی جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو بڑا بناتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے تواضع اپناتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بہت بڑھاتا ہے، بہت بلند کرتا ہے. اللہ اس کے درجے کو بہت بڑھاتا ہے. تو آپ سبھی طلباء سے دل کی گہرائیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا تعلق کسی اہل دل سے ضرور جوڑ لینا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. ہمیں کچھ خبر نہیں تھی تیرا در کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اللہ والوں کے در پہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا. زندگی کیسے جی جاتی ہے. اس لیے میں ہمارے ان معزز علماء سے جن کے سروں کے اوپر دستار باندھی گئی، ان سبھی سے میں درخواست کروں گا، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی ہمارے لیے اہل اللہ کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک باقی رکھیں گے اللہ رب العزت. اس لیے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت کریمہ قیامت تک کے لیے. وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، اہل اللہ کے ساتھ رہو. تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے، تو صادقین کا زمانہ، یہ صادقین کا وجود بھی قیامت تک کے لیے ہو. اس لیے اپنی اصلاح کی فکر کریں اور جیسے مفتی صاحب نے ابھی بتلایا، دین کی اشاعت کا اہتمام کریں. حق کو حق بتلائے، ناحق کو ناحق بتلائے. اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے دین متین کی مضبوط اور مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہمارے سبھی علماء کو بھی، ہمارے مفتیان کرام کو بھی، اور میں ہمارے حافظ ہونے والے طلباء کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ صرف حفظ کے اوپر اکتفا نہ کریں. یقیناً آپ نے بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا. آپ کے والدین کے سروں کے اوپر قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی صاحب نواپور کے اندر یہ فرما رہے تھے کہ یہ ادھوری بات ہے. وہ تاج ان والدین کے سروں کے اوپر پہنایا جائے گا جن کے بیٹے نے قرآن مجید کو سیکھا، اس پر عمل کیا. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو عمل کب کریں گے؟ جب ہم نے عمل کی لائن کو سیکھا بھی ہوگا، آگے بڑھا بھی ہوگا. اس لیے صرف حفظ قرآن کے اوپر اکتفا کیے بغیر عالم قرآن بھی بنے. میں ان کے والیوں کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کو ادھورا نہ رکھیں. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو حافظ ہو اور عالم نہ بنے اس کا حفظ ادھورا رہتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عالم بنے.